معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں بہن بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے۔ بیچ چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو، یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم میرا محبوب بننا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، تو پھر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اتباع نہ کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی بارگاہ سے پھٹکار دیے جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ یہاں یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کی محبت کافی ہے، بس ہمیں اللہ کافی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یعنی اللہ کی محبت بس وہی کافی ہے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں اللہ کا فرمان اس کے جواب میں ہے کہ مکے کے لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کے تحت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جان پہچاننے کے باوجود کہ جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا پہچانتا ہے نا، اس طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہ تھے۔ وہ جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون، جانتے بھی تھے پہچانتے بھی تھے، اور ایسے جانتے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو جانتے پہچانتے ہیں نا۔ وہ ان سے جب کہا جائے تو پلٹ کے کیا کہتے تھے؟ اللہ کافی ہے ہمیں، اللہ کی محبت کافی ہے، اللہ کی محبت کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ تو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ کی محبت کافی ہے، ان سے کہہ دو۔ یہ آج بھی ہم اس کو، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، قرآن کا قانون قیامت تک ہے، کیونکہ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن کریم۔ تو قرآن کریم میں جو بھی حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسل انسانی ہیں جو کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے یہ قانون لاگو ہے، یہ حکم لاگو ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کافی ہے، ہمیں ضرورت نہیں کسی رسول کی، ہم تو بس اللہ کی محبت۔ تو اب ان کو نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا کہ ان سے کہہ دو جو بھی یہ کہنا اللہ کافی ہے، ان سے کہو فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت میں تم کامل اترنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اس دعوے میں ہم سچے ہوں، تو پھر کیا کہو فاتبعونی، یعنی اتباع کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے جب اتباع کر لی یعنی محبت کر لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب بنو گے تم اللہ کے محبوب، اب بنو گے اللہ والے، اب بنو گے اب کامل انسان ہے۔
تو اسی طریقے سے جب یہ عالم ارواح سے چل رہا ہے سسٹم. جب اللہ نے انسان پیدا نہیں کیا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کرا عالم ارواح میں، اور ساری روحوں کے بیچ میں اللہ نے اعلان کیا اور سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. جتنے بھی انسان آئیں گے، چاہے وہ کافر ہوں، مجوسی ہوں، نصرانی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، جو بھی جتنے بھی انسان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، سب نے عالم ارواح میں یہ کہا ہے تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا ہاں رب ہے. تو جب جواب دیا تو اس وقت جواب دینے کے وقت 4 جماعتیں ہو گئی، 4 ٹیمیں، 4 گروپ ہو گئے. جواب دینے کے اندر 4 انداز تھے. جب قالوا بلا کہا تو ایک ٹیم نے، ایک گروپ نے تو زبان سے اور دل سے کہا قالوا بلا، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے. کچھ اس میں کھڑے رہے، کچھ سجدے میں گر گئے، لیکن انہوں نے زبان سے اور دل سے کہا قالوا بلا. زبان سے اور دل سے کہا، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے صرف زبان سے کہا تھا، دل سے نہیں کہا. ایک گروپ ایسا تھا جس نے زبان سے نہیں کہا لیکن دل ہی دل میں کہا. اس نے قالوا بلا، دل میں، زبان سے نہیں کہا. ایک گروہ ایسا ہوا کہ جس نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے کہا. یہ 4 ہو گئے. 4 وہی آج چل رہے ہیں، قیامت تک وہی نظام چل رہا ہے جو وہاں پہ کرا ہے نا، جو یہ ہر چیز کے اندر ہے. جب اللہ نے انسان کو پیدا کرا نا، اس پیدا کرنے سے پہلے جو وہاں روحوں میں ہے، اللہ نے سب کے جو انسانوں کے لیے جو کاروبار تھے، جو بزنس تھے، جو پیشے تھے، اللہ نے ان کو بھی ظاہر کرا. جس کو جو پیشہ پسند آیا انہوں نے عالم ارواح میں اس کو قبول کر لیا، اعلان کر دیا. یہ پیشے وہاں ہو گئے، کوئی درسی بن گیا، کوئی بڑائی بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا. یہ پیشے وہاں سب نے پسند کریں. اب جب دنیا میں پیدا ہو گئے، چونکہ وہاں پسند کر آئے تو دنیا میں بھی وہی بولنے لگے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. ہاں، یہ سارے پیشے سامنے کر دیے اللہ نے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نقطہ بالکل یہ سارے پیشے ظاہر کر دیے. تو ہاں آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پیشے جب ظاہر کر دیے اور سب نے پیشے قبول کر لیے، تو پھر اس وقت بھی ایک ایسا ہوا کہ سارے پیشے قبول کرنے والے جو تھے نا، ان میں ایک گروہ ایسا تھا جن نے کوئی پیشہ قبول نہیں کرا. جن نے کوئی، اللہ نے سارے پیشے کو پیش کر دیے لیکن انہوں نے کوئی قبول نہیں کرا. اور پوچھا گیا تو جواب میں کہا کہ اللہ ہمیں ان میں سے کوئی پیشہ پسند نہیں، ہمیں ان میں سے کوئی پیشہ پسند نہیں. سب نے پیشے اپنی اپنی پسند کا، یعنی کام چن لیا، بزنس چن لیا، جو بھی اس کو پسند تھا. پھر جب انہوں نے کہا ہمیں ان میں سے کوئی پیشہ پسند نہیں، اب یہ جو انہوں نے جو کہا ہے نا عالم ارواح میں زبان سے اور دل سے، یہ وہ گروہ تھا. جب انہوں نے کہا کوئی پیشہ پسند نہیں تو اللہ نے پھر عبادت کے مقام دکھائے. عبادات جو بھی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، قرآن، یہ ساری چیزیں یعنی عبادت کے مقام دکھائے، عبادات کے ہیں. تو جب انہوں نے وہ دیکھے تو انہوں نے وہ پسند کر لیے، انہوں نے وہ پسند کر لیے. جب انہوں نے یہ پسند کر لیے تو رب نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میری عزت کی قسم، اب میں ان سارے جو پیشہ کرنے والے ہیں، یعنی ساری جو انسان ہیں، ساری مخلوق ہیں، ان سب کے دلوں میں
تمہاری عزت ڈال دوں گا اور سب کو تمہاری پیروی کرنے والا بنا دوں گا. تم نے وہ اختیار کرا ہے، یعنی اب تمہیں کوئی مطلب نہیں دنیا سے، بس اللہ 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 اللہ. اور پھر کہا مجھے اپنی عزت کی قسم، جب وہ تمہاری پیروی کریں گے، میں ان کے دل میں تمہاری قدر ڈال دوں گا، اور جو تمہاری پیروی کریں گے تو پھر عالم یہ ہوگا کل قیامت کے دن میں تمہارے کو ان کی شفاعت کا بھی حق دے دوں گا. ان کو وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہیں. کس طریقے سے؟ جب اللہ نے کہا لست بربکم، تو دل اور زبان سے قالوا بلا کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے. یہ جو قالوا بلا کہتے ہوئے سجدے میں گرے تھے، اس میں ایک تو نبیوں کی جماعت، دوسرے صحابہ کی جماعت، تیسرے شہداء کی جماعت، چوتھے اولیاء اللہ کی جماعت، پانچویں مومنین کی جماعت. یعنی یہ سب ایک میں، سب جو ہے کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جیسے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا، جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ان کا ساتھ دوں گا جن پر میں نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ بہترین تمہارے دوست ہیں، بہترین ساتھی ہیں یہ. تو جو قالوا بلا کہتے ہوئے سجدے میں گئے تھے نا عالم ارواح میں، جنہوں نے دل سے اور زبان سے کہا تھا، تو اس میں کون ہوا؟ پہلے نبیین. اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کے علاوہ الا محمد رسول، کیونکہ نبی کے تو صدقے میں سب بنا ہے نا. ہاں، اگر اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو پھر کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. زمین و زمان میں بفرمان خالق محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ ہے بوجہ جناب محمد رسول اللہ. بلندی پہ پستی سے انسان آتا. جو بستی میں پڑے ہوئے تھے نا، جاہل بنے ہوئے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، تو اس کا اس شعر میں اشارہ دیا ہے. بلندی پہ پستی سے انسان آتا، بشر کو ملک پر فضیلت نہ ہوتی. جب محمد عربی سے جڑے تو پھر کیا ہوا کہ فرشتے بھی غلام بن گئے. فرشتوں کا بھی کبھی بادشاہ بنا دیا اللہ نے. کس کو؟ انسان کو. انسان کو پھر اتنا عروج دے دیا، اتنا کمال دے دیا. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی ہیں نا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، یہ سارے وہ ہیں. ان کے نور سے پھر پہلا تو اس میں کیا ہوا؟ نبیوں کی جماعت، اس میں صحابہ کی جماعت، اس میں شہداء کی جماعت، اولیاء اللہ کی جماعت، اور مومنین کی جماعت. مومنین کی جماعت یہ سب ایک اس میں، کیونکہ نبیوں والا کام صحابہ کے پاس، صحابہ والا کام اولیاء اللہ کے پاس، اور اولیاء اللہ کے پاس، اولیاء اللہ کے بعد مومنین کے پاس اولیاء اللہ والا کام. اور اگر ان سب کو ملا دو تو نبیوں والا کام مومنین کے پاس ہے. اگر مومن انسان بن گیا تو مومن ہی ولی بھی بن سکتا ہے، مومن بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، مومن ہی شہید بھی ہوگا. مومن کا درجہ اتنا ہے کہ مومن کو اللہ جب نگاہ عطا کرتا ہے تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی بصارت کا عالم یہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے وہ جو گروہ بنائے اس میں سے پہلا گروہ یہ ہوا کہ وہ انبیاء اولیاء، سارے انسان بڑی خوبی سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین انسان،
تمام مخلوق میں. اور اس کا مرتبہ یہ رکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنایا. ایک اللہ کی صفت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے. یہ دو چیزیں ہیں. ذات تو واحد ہے اللہ کی، اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے. نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے. ذاتی اعتبار سے اللہ اکیلا واحد، لیکن صفات اس کی 99 نام ہے نا. وہ 99 نام کیا ہے؟ وہ صفات ہیں. جیسے رب اس کا ایک نام ہے، خالق اس کا نام ہے، رزاق اس کا نام ہے، سمیع اس کا نام ہے، علیم اس کا نام ہے، خبیر اس کا نام ہے، بصیر اس کا نام ہے. اس کی کیا ہے؟ ساری صفات ہیں. حالانکہ ان صفاتوں سے وہ بالکل پاک ہے، کیونکہ وہ ذات میں کیا ہے کہ نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کے کان ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بصیر ہوں. بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا. جب دیکھنے والا ہے نہیں، اس کی آنکھیں تو ہے ہی نہیں، پھر کہاں سے دیکھتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں خبیر ہوں، میں خبر رکھنے والا ہوں، میں علیم ہوں، علم والا ہوں. تو اگر کوئی ہمارے یہاں علم والا ہو، ٹیچر ہو، فلاسفر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ علم والا یہ بھی تو خدا ہو گیا؟ نہیں، وہ صفت ہے اس کی. ان نے اپنی صفت کا ایک مظہر بنایا انسان کو، اپنی صفات کا مظہر بنایا. کس کو؟ انسان کو. اور اس پر فوقیت یہ رکھی تاکہ انسان تکبر میں آ کر اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ لے. یہ کیوں رکھا اس نے؟ اپنی صفات یہ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ انسان اتنی پابندی ہونے کے باوجود انسان ذرا سی دیر میں خدا بننے لگتا ہے. ذرا سا مال آ جائے، ذرا طاقت آ جائے، ذرا سی خوبصورتی آ جائے، ذرا سا پہننے کا سلیقہ آ جائے، ذرا سے بڑا مکان ہو جائے، کوٹھی ہو جائے، محل ہو جائے، وہ گھمنڈ اڑنے لگتا ہے اپنے آپ کو. وہ سمجھنے لگتا ہے معاذ اللہ کہ باب میرے ہی سارے محتاج ہیں، ہے نا. اس لیے وہ غرور توڑنے کے لیے اس نے کہا تم کتنے بڑے علم والے ہو، لیکن تمہارا علم میرے علم کے آگے ایک ذرہ ناچیز ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ ذرا بتاؤ اس وقت کون علم والا ہے. اب دیکھیے جلیل القدر پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں. اب ہر ایک کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ اللہ سے کلام کر سکے. اللہ تو بہت دور کی بات ہے. آدمی ذرا سے کسی جج کے سامنے جائے تو کانپنے لگتا ہے. ایس پی ڈی ایس پی کے پاس چلا جائے یا کسی اور بادشاہ کے پاس چلا جائے. اللہ تو بہت الگ بات ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن موسیٰ کلیم اللہ اگر بات کر رہے ہیں تو کچھ تو اللہ نے انہیں پاور دی ہے جس کی پاور کے ذریعے بات کر رہے ہیں. انہی سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ اے موسیٰ ذرا بتاؤ تو صحیح کون علم والا ہے اس وقت. تو ذرا سی بات پہ، یہ آزمائش کا جملہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں علم والا ہوں، میں علم والا ہوں. اللہ نے اس پہ ان کو پکڑ لیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ ہم نے اپنے بندوں میں ایک بندہ ایسا پیدا کرا ہے جو علم اس کو دیا وہ تمہیں بھی نہیں دیا. اب جس بندے کی طرف اللہ نے اشارہ کرا اگر اس کی حقیقت دیکھو تو مرتبے میں موسیٰ اس سے زیادہ ہے، رتبے میں زیادہ ہیں، درجے میں زیادہ ہیں، نبی ہیں. اور جس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے وہ ایک ولی ہے، وہ ایک ولی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے بندوں میں ایک بندہ ہے جو علم اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی نہیں دیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے اس سے ملا دے، اب اس سے ملا دے. تو وہ ملاقات کا ایک ماحول بنایا گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر چلے، زنبیل کے اندر مچھلی پکا کر لے کر چلے. اشارہ ہوا کہ جہاں دو سمندروں کا میل ہو رہا ہوگا وہاں پر وہ میرا دوست ملے گا، وہ علم والا ملے گا. اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ سمندروں کے پاس وہاں پر وہ جب دونوں جب پانی کا رنگ جدا جدا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے. ایک جگہ آئی، وہاں قیام کیا، وہی جگہ تھی لیکن ذرا سی تھکان کی وجہ سے نیند غالب آ گئی. یوشع بن نون جاگ کر ان کا خادم
آنکھ کھلی تو اٹھتے ہی پھر چل پڑے. آگے جانے کے بعد پھر کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، اپنے خادم سے ذرا کھانے کے لیے کچھ نکال لو، اس میں مچھلی رکھی ہوئی ہے. خادم نے کہا ارے حضرت وہ تو وہاں پر جہاں پہلے لیٹے تھے نا وہاں پانی وہ میں زندہ ہوئی اور اچھل کر وہیں چلی گئی. ارے کہنے لگے وہی تو ہماری منزل تھی، وہی تو ہماری منزل تھی. یہ قرآن میں 15ویں اور 16ویں پارے میں لکھا ہوا پورا واقعہ، وہی تو ہماری منزل تھی. الغرض یہ کہ وہاں پر واپس آئے تو دیکھا وہ دریا وہ سمندر دونوں کا میل، اور وہاں پر دیکھا ایک کپڑے میں لپٹا ہوا کوئی پڑا ہوا ہے. کپڑے میں کھولا تو دیکھا اس کے اندر وہ اللہ کے ولی حضرت خضر علیہ السلام ملاقات ہو گئی، دونوں کا میل ہو گیا. پھر آگے وہ واقعہ ہوا جو ہونا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان سے مجھے اپنے ساتھ رہو. لوگ کہنے نہیں رہ سکتے تم میرے ساتھ. نہیں رہنا پڑے گا بھائی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا علم کون سا. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ وہ علم تھا نہیں موسیٰ کے پاس، تھا لیکن وہ دروازہ کھلا نہیں تھا اس وقت، کیونکہ جملے نے اس کو بند کر رکھا تھا. جب ان کی ساتھ رہے ان کے ساتھ وقت گزارا تو وہ بات پتہ چل گئی. آخر میں وہ راز کھلا کہ یہ ساتھ کیوں رہنا پڑا. کہا تم سے پوچھا بتاؤ اس وقت کون علم والا ہے، تم نے کہا میں علم والا ہوں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ کون علم والا ہے، علم والا اللہ ہے. اصل یہ کہنا چاہیے اگر ہم سے کوئی پوچھے کون علم والا ہے بتائیے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ہم علم والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے استاد بڑے علم والے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بڑے استاد بڑے علم والے ہیں. ہمیشہ اللہ کا فضل شامل رکھیں. جو بھی کوئی علم ہے وہ اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کے اتنے سے جملے پہ گئی بات. تو یہاں ایک علیم اللہ ہے، ہمیں علم دے دیا کہ ہم اپنے آپ کو اس کے خدا نہیں سمجھ بیٹھے. اللہ نے صفات بنا کر مظہر بنا دیا کہ تم سب کچھ ہو سب کچھ لیکن خدا نہیں بن سکتے تم. میری صفت میں نے تمہیں دے دی. یہ عام انسانوں میں ہے. یہ کس نے، جیسے مثال کے طور پر اللہ پالنے والا ہے نا، سب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پالتا ہے، اللہ پالنے والا ہے. لیکن اللہ نے ماں باپ کو اپنی وہ صفت دی ہے، مالداروں کو اپنی وہ صفت دی ہے. ہر مطلب یہ ہے کہ پاورفل کو کمزور پر وہ صفت دی ہے. مالک لوگ مالدار لوگ مالک اپنے نوکروں کو ایک طرح سے پالتے ہیں، مالدار لوگ غریبوں کو پالتے ہیں، ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہوگا، ہے نا. تو اللہ کی 99 صفت ہے. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی سی تشریح کری. میں آگے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک اللہ کی صفت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. انسان سارے اللہ کی صفات کا مظہر صفات الہی ہیں. لیکن ان انسانوں میں جب کوئی مومن ہوتا ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کی پیروی کرنے والا بنتا ہے، اس پر عمل کرنے والا بنتا ہے، اس کی پوری شرائط کو پورا کرتا ہے. یعنی جمع کے اندر بولو پوری شرائط کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا اور اچھے کام کرنا. بس یہ جمع میں آ گیا. برائیاں کتنی بھی ہیں، چھوٹی بڑی کوئی بھی ہے. ذرا سی کسی کو گھور کے دیکھنا بھی برائی ہے، کسی کو تو کہنا بھی برائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی طرف تھوکنا بھی برائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی بات. اس سے بڑی آپ پوری پھیلاتے چلے جائیں. جمع میں یہ ہے کہ ہر اپنے آپ کو برائی سے روکنے والا اور اچھے عمل کرنے والا سمجھ لو یہ پکا مومن ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقصد کو پورا کر رہا ہے. اب جب یہ پورا کرتا ہے، جب یہ پکا مومن بن گیا تو اب عالم کیا ہوا کہ ابھی تو انسان صفات الہی کا مظہر تھا، اور جب یہ پکا مومن بن جاتا ہے اب قدرت الہی کا مظہر بن جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ صفت آ جاتی ہے جو قدرت سے ہی خالی ظاہر ہے. جیسے مردے کو زندہ کرنا، جیسے پتھروں سے انسان پیدا کرنا، جیسے سوکھے دریا کو جاری کرنا،
اب یہ عام انسان کی تو بات نہیں ہے نا. عام انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، مکان دے سکتا ہے، لیکن عام انسان سے کہو بھائی سوکھے دریا کو جاری کر دے، عام انسان سے کہو جی اس پتھر سے انسان پیدا کر دے، عام انسان سے کہو جی بکری کے تھن سوکھے پڑے میں اس میں سے دودھ پیدا کر دے، تو وہ نہیں کر سکتا. یا چلو اگر جی انجیکشن لگا دیں گے، جی سائنس کا دور ہے ایسا کر لیں گے، چلو اگر ہم انسان سے کہو تھنوں میں دودھ واپس کر دیں، ہے نا. یا اس سے یہ کہو کہ بکری کے 2 تھن ہیں، بکری کے جو 2 تھن ہیں، ایک تھن سے تو دودھ نکال کے اور ایک سے شہد نکال کے دکھا دے. کر سکتا ہے یہ؟ دودھ تو نکال سکتا ہے وہ بکری کے تھنوں سے، لیکن ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد، یہ صفت نہیں دی اللہ نے. یہ صفت میں نہیں بلکہ یہ اس کی قدرت میں ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی قدرت سے ہی ظاہر ہوں گے. اب اللہ اپنی قدرت کا مظہر بناتا ہے کسی کو. وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، پکے مومن ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ اپنی قدرت کا مظہر انہیں بنا دیتا ہے. وہ چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، وہ چاہیں تو سوکھے تھنوں کو ہرا بھرا کر دیں، وہ چاہیں تو ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد نکال دیں، وہ چاہیں تو سوکھے درخت کو ہرا بھرا کر دیں، وہ چاہیں تو سوکھے دریا کو، خشک دریا کو روانی دے دیں. یہ صفات قدرت الہی ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. کون ہے؟ اولیاء اللہ. وہ اولیاء اللہ. ہر جگہ اللہ موجود ہے، لیکن جب انسان اللہ والا موجود ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ہر جگہ دکھا دیتا ہے. جیسے غوث العظم پیران پیر دستگیر کے مریدوں نے دعوت کری. افطار کا وقت ایک ہی وقت، اب افطار کے وقت میں ایک شہر میں، ایک علاقے میں ٹائم میں فرق تو نہیں ہوگا نا. ایک ہی ٹائم میں کھلے گا ایک شہر میں. دوسرا کوئی ملک کو چلو بتا دیا جائے، دوسرا شہر ہو، دوسرا دور جگہ ہو، تو پتہ بھی ٹائم میں فرق ہے. اور ایک ہی شہر میں ایک ہی ٹائم میں اب یہ مرید دعوت کر رہے ہیں. حضرت نے ٹالا، لیکن جب بہت سب نے اصرار کرا، حضرت نے دعوت دے دی. غوث العظم پیران پیر دستگیر نے، اچھا بھائی جاؤ ہم تمہاری روزہ کھولیں گے، آج تمہاریاں کھولیں گے. سب کو ایک ہی وقت میں دعوت دے دی ہے. اور تعداد جو لکھی ہے سیرت نگاروں نے، مصنفین نے، کا 71 لوگوں کو دعوت دی تھی. 71 لوگوں کو، اور 72 جگہ روزہ کھولا. کتنی؟ 71 مریدوں کو دعوت دے دی اور روزہ کھولا 72 جگہ. کتنی جگہ؟ 72 جگہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ قدرت الہی، اللہ کی قدرت کا مظہر بن کے دکھایا. انہیں ضرورت پڑ گئی، سب کا دل رکھا، اور ہر آنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت نے تو میریاں روزہ کھولا ہے. دوسرا آیا میریاں کھولا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، کل تو میریاں کھولا تھا. تیسرا آیا کہ تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، میریاں. چوتھا آیا کہ تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، میریاں کھولا تھا. 70 ہو گئے کہ 71 بجے نہ تم سب 70 کے 70 جھوٹ بول رہے ہو میریاں. اب سارے سچ بول رہے ہیں. اب ایک غوث العظم ہے، ایک غوث العظم ہے، اور وہ 71 جگہ ہے. اب یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے نا، وہ قدرت کا جلوہ دکھایا جا رہا ہے. وہ قدرت کا. اور 72ویں جگہ خود ان کا اپنا گھر. ان کے بیٹے سے کہا سب 70 میں 71 میں وہ تکرار ہو گئی وغیرہ وہ وغیرہ. جی چلو اچھا چلتے ہیں جی، آپ کے گھر میں ہی پوچھتے ہیں. ان کے بیٹے سے پوچھتے ہیں. بیٹا کہنے لگا تم سب غلط کہہ رہا ہو، حضرت نے گھر میں ہی روزہ کھولا تھا. حضرت نے تو گھر میں ہی روزہ کھولا. اب یہ عام نمازی سے، روزے دار سے نہیں ہوگی یہ بات ظاہر. یہ تو کس سے ہوگی؟ جو اللہ کا ولی ہوگا. جو کون ہوگا؟ جو ایسے انداز کا ولی ہوگا. کیسے انداز کا؟ جب انسان مومن بنتا ہے نا تو وہ اپنے لیے نہیں جیتا، وہ اللہ کے بندوں کے لیے جیتا ہے. پھر اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، پھر اس کی خواہش اللہ کے بندوں کی خواہشات ہوتی ہے.
اپنی اس کی کوئی تمنا نہیں، اس کی تو تمنا بس یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کا جو حق ہے ہمارے اوپر اس کو ادا کرنا، اس کو ادا کرنا. تو ایک مسجد کے اندر، اب جو میں نے ابھی بات چھیڑی تھی کہ اگر انسان کے پاس یہ سب چیزیں ہوں اور اللہ رب العالمین اگر یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا تو انسان تو خدا ہی بن جاتا نا. ہم نے آج بھی بہت سے جیسے کہتے ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو اس موضوع پہ ایک بات. ایک مسجد کے اندر ایک تاجر، بزنس مین، بڑا مالدار، اور ایک عبادت گزار اللہ کا ولی. رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دونوں مسجد میں رہ گئے، بس سب چلے گئے، یہ دو یہ مسجد میں. اچانک ایک اور شخص آ جاتا ہے، وہ آ جاتا، لیکن یہ دونوں وہاں ہیں، تیسرا تو دیکھنے والا ہے. یہ تاجر وہاں موجود ہے اور یہ عابد موجود ہے، اللہ والا موجود ہے. اچانک اللہ والا ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ آج میں یہ قسم کا کھانا کھانا چاہتا ہوں. ایک کھانا نہیں کہ مجھے دال روٹی کھانی ہے، ایک ہی وقت میں اس کی کئی کھانوں کی خواہش ہے، قورمہ بھی، بریانی بھی، زردہ بھی، یہ وہ کئی قسم ہے. اور پھر ساتھ میں، اے اللہ میں اس قسم کا ایسے قسم کا کھانا کھانا چاہتا ہوں اور ایسے قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں. حلوہ کی بھی یہ قسم ہے. اب یہ زبانی بول رہا ہے، ایسا نہیں کہ دل میں دعا کر رہا ہے، اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے. بولتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے اللہ میں اس قسم کا کھانا کھانا چاہتا ہوں، اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں. یہ دعا کر رہا تھا، ادھر تاجر، بزنس مین، مالدار جو تھا وہ سن رہا تھا. اس نے کیا گمان کرا؟ اس نے یہ گمان کرا یہ جو دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے اللہ سے، یہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے. یہ اگر یہ سیدھا میرے سے کہتا میں اسے کھلا دیتا. اب یہ بہانہ کر کے اللہ سے کہہ رہا ہے سنا میں سے رہا، اب نہیں کھلاؤں گا میں اسے، اب نہیں کھلاؤں گا. سیدھا کہہ دیتا میرے سے، میں کھلا دیتا. اب تو کیا کھلائے گا؟ کسی میں ہے طاقت ایک دانہ کوئی کسی کو کھلا سکے؟ تم اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے، اپنی خون پسینے کی گاڑی جو بالکل حلال ہو وہ لقمہ حلق میں رکھ کر چاہو حلق سے نیچے اتار دو، قسم خدا کی اتنی بھی طاقت نہیں. اللہ چاہتا ہے تو اترتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو. ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں. ایک دانہ، ارے ایک گھونٹ پانی اتار لیں. کبھی دیکھتے ہیں پانی کا پھندا لگ جاتا ہے، کبھی سانس کی نالی میں پانی چلا جاتا ہے، یعنی وہاں تو ہچکیاں لگ جاتی ہیں اور عجیب سی گھٹنے لگتا ہے، سانس اٹک جاتا ہے بالکل. اتنی طاقت نہیں کہ ہم وہ کر سکیں، تو وہ جس کو کیا کھلا سکتا ہے. لیکن اب یہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ مال تھا نا اس کے پاس. اور یہ ساتھ میں کیا بول رہا ہے کہ یہ اللہ سے نہیں کہہ رہا، اللہ سے کہنے کا بہانہ بنا رہا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے لیکن بہانہ بنا رہا ہے، یہ اصل مجھے سنا رہا ہے. اور سیدھا میرے سے کہتا تو میں کھلا دیتا، لیکن اب جب یہ بہانہ بنا رہا ہے اللہ سے کہہ رہا ہے تو اب نہیں کھلاؤں گا. اب اگر اس میں ہلکا سا ایمان ہوتا تو کیا کہتا، بھائی پریشان نہ ہو، کیا چاہتے ہو، میں تمہارے نہیں حاضر ہوں. لیکن چونکہ یہ اللہ والا تھا نا، اللہ والوں کی ہر بات میں راز ہوتا ہے، ہر عمل میں راز ہوتا ہے. وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ہر ایک ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اس نے جو فرمائش کری تھی کھانے کی، حلوے کی، وہ کرنے کے بعد اب یہ اٹھا اور ایک کونے میں جا کر لیٹ گیا. جیسے کوئی آدمی سونے کے لیے جاتا ہے نا، لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک شخص آیا اور ہاتھ میں تھال لیے ہوئے، اس کے اوپر خنپوش ڈھکا ہوا، اور اس نے مسجد میں چاروں طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کونے میں ایک لیٹا ہوا ہے. اور یہ وہاں گیا اور وہاں جانے کے بعد اس کے پاس وہ تھال، وہ کھانا رکھ دیا جو لے کر آیا تھا. کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس پہ، اور اس کے باہر رکھ کر اس سے کہا بھائی یہ کھانا لایا ہوں. وہ اتنی دیر میں اٹھتا، اس سے پہلے وہ تاجر جو تھا نا، مالدار بزنس مین،
وہ اٹھ کر آیا، انہوں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کیا مال ہے. انہوں نے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا جتنی فرمائش کی تھی نا اس نے دعا میں، اے اللہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، یہ قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، سب وہی موجود تھا، سیم بالکل، ایک بال کا بھی فرق نہیں اس میں، جو جو فرمائی تھی سب موجود تھی. اب یہ دیکھ کے حیرت زدہ ہوا، جلدی سے ڈھکنا، اس کو کپڑے کو ڈھک دیا، یہ ڈھک کے پیچھے ہٹ گیا، اور وہ جو عابد تھا وہ اٹھا، ان نے کپڑا ہٹایا اور اس میں سے چند لقمے کھائے. کتنے؟ وہ ساری جو چیزیں تھی نا سارا نہیں کھایا، سارا کھانے کی نہ کھانے کی بھی وجہ انشاءاللہ واقعہ میں سامنے آئے گی. ذرا محبت سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا لانے والا ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور کھانا تاجر نے دیکھ لیا، وہ بھی اس نے دیکھ لیا. عابد اٹھا، اس نے کپڑا ہٹایا اور اس میں سے تھوڑا سا بقدر ضرورت چند لقمے کھائے. کھانے کے بعد ڈھک دیا، اور ڈھکنے کے بعد جو لانے والا تھا اس سے کہا بھائی لے جاؤ. کیا کرو؟ لے جاؤ. جیسے ہی یہ لینے کے لیے آگے بڑھا اور لے کر چند قدم چلا تو اس تاجر نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا تجھے خدا کا واسطہ دیکھ، سچ سچ بتانا، تجھے خدا کی قسم، کیا تو اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے؟ یہ جو لیٹا ہوا ہے مسجد میں جس کے لیے تو کھانا لایا ہے، تیرا اس کا کوئی تعلق ہے؟ پہلے سے جانتا ہے؟ کہنے لگے نہیں بھائی میں تو نہیں جانتا، میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے تو پہلی بار ہی یہاں پہ اس کو دیکھا. اب کھانا لایا وہ بھی تب دیکھا ہے، کھانا لانے سے پہلے بھی نہیں دیکھا میں نے، اب لایا ہوں جب بس اتنا. میں نہیں جانتا، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، ایک غریب آدمی ہوں. کہا نہیں لگ رہا ہے تیرا کوئی تعلق ہے. کہا نہیں، جس خدا کا واسطہ دے کر تم کہہ رہے ہو وہی خدا کا واسطہ. بھائی میں نہیں جانتا اس کو. کہنا نہیں، ابھی اس نے جو دعا کری تھی نا، اور دعا کے اندر جو جو اس نے فرمائشیں کری تھی کھانے کی سب وہی موجود تھی اس میں، وہی سیم کھانا تھا، وہی سب چیزیں، وہی حلوہ. میں اس لیے تیرے سے پوچھ رہا ہوں کیا کوئی تعلق ہے، تیرے پاس خبر پہنچ گئی یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں لانی ہے، سیم، اس میں بال برابر بھی فرق نہیں، سیم وہی چیزیں تھی ساری. ہائے ہائے. اب اس نے وہ راز، وہ بات سنائی کہ سیم چیزیں کیسے بنی، کیسے یہ میں یہاں سے اب لے کر جا رہا ہوں، تجھے کیا معلوم نادان، تو ابھی. ہائے ہائے ہائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سچا تعلق جڑتا ہے نا تو قسم خدا کی بڑے مزے آتے ہیں. انسان سوچ نہیں سکتا، بے صبر ہے نا انسان کو صبر نہیں. ہاں، عاشق رسول ہمارے والد گرامی بڑے اچھے انداز میں اس میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، محمد خدا کا وہ پیارا محمد خدا کا وہ پیارا محمد خدا کا وہ پیارا میری زندگی کا سہارا میری زندگی کا سہارا محمد خدا کا وہ پیارا ہوئے جن کی آمد سے کونین روشن، ہوئے جن کی آمد سے کونین روشن، وہ طیبہ میں ہے عالم آرا محمد، وہ طیبہ میں ہے عالم آرا محمد، میری زندگی کا سہارا محمد. ابھی پار بیڑا ہو طوفان سے میرا،
اشارہ محمد، میری زندگی کا سہارا محمد، میری کشتی اب بحرے غم میں پھنسی ہے، میری کشتی اب بحرے غم میں پھنسی ہے، خبر لیجیے جلدی خدا را محمد، خبر لیجیے جلدی خدا را محمد۔ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا، جو بھی جس کی الجھن ہے، تصور کرو اس شعر میں ڈوب کر، یہ شعر سنو دل سے، دماغ سے، اور ڈوب کر وہ اپنی جو الجھن ہے نا یاد رکھو، بس انشاءاللہ دیکھنا پھر کیسا مسئلہ حل ہوگا۔ میری کشتی اب بحرے غم میں پھنسی ہے، خبر لیجیے جلدی خدا را محمد، خبر لیجیے جلدی خدا را محمد، میری زندگی کا سہارا محمد، دلی آرزو ہے کہ ہو جلد مجھ کو، دلی آرزو ہے کہ ہو جلد سب کو، مدینے میں تیرا نظارہ محمد، مدینے میں تیرا نظارہ محمد، میری زندگی کا سہارا محمد، تیرے قرب میں ہوں گے ساجد کے سجدے، تیرے قرب میں ہوں گے ساجد کے سجدے، مگر جب ہو تم کو گوارا محمد، مگر جب ہو تم کو گوارا محمد، مدینے میں تیرا نظارہ محمد، میری زندگی کا سہارا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے نادان، تجھے کیا معلوم، جس خدا کا واسطہ تو دے کر پوچھ رہا ہے، میں بھی اسے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں نہیں جانتا اسے، اس نے دعا میں جو چیزیں مانگی تھی کھانے میں، ساری وہ چیزیں موجود تھیں۔ بھائی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تیرا کیا تعلق؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، روز مزدوری کرنے جاتا ہوں، اور جو مزدوری پہ ملتا ہے لا کر اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ یہ جو جتنی چیزیں تو اس وقت دیکھ رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں، جانتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ 1 سال سے میری بیوی میرے بچے ان چیزوں کی فرمائش کر رہے تھے۔ 1 سال سے، کتنے سال سے؟ 1 سال سے میری بیوی کہتی تھی، بچے کہتے تھے یہ بنا لو، یہ بنا لو، یہ بنا لو، یہ کھلا دو، یہ حلوہ، یہ حلوہ۔ میں لیکن مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میں اتنا کماتا ہی نہیں تھا کہ اتنا ان کی خواہش پوری کروں، ان کی مرضی کی چیزیں بناؤں، بس یہ ہے۔ لیکن آج ایک جگہ میں نے کام کیا، جس جگہ میں نے کام کیا اس کام کرانے والے نے خوش ہو کر مجھے سونے کی اشرفی دی، مجھے سونے کی اشرفی دی، اور میں نے بازار جا کر اس سے گوشت خریدا، سامان خریدا، جو فرمائش تھی
وہ سب سامان حلوے کا سب خرید کے لے کر آئے، اور میں نے لانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا لو آج تمہاری سب کی بچیوں کی جو بھی فرمائش تھی سب کی آج پوری ہو جائے، سب اپنی مرضی کا بنا لو جو جس کی پسند ہے، آج سب بناؤ، یہ حلوے بھی بناؤ، یہ سبزیاں بھی بناؤ، یہ پراٹھے، یہ روٹی، جو چیز فرمائے سب بناؤ۔ وہ سب بنانے میں لگے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب یہ چیزیں بنیں گی تو کوئی ذرا سی دیر میں تو نہیں بنیں گی نا۔ یہ تھکا ہرا بیچارہ مزدور آدمی تھا، بیوی بنانے میں لگ گئی، یہ ذرا سی دیر بیٹھا آرام کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ لگی، نیند غالب آئی، تو اس کے خواب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کے فرمایا اے میرے امتی، میرے چاہنے والے، اے اللہ کے بندے، آج تمہارے علاقے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے محلے کی مسجد میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، ایک اللہ کا دوست آیا ہوا ہے، جاؤ آج تم نے جو کچھ بنایا ہے نا، یہ سارا کا سارا اس کے پاس لے جاؤ، سارا کا سارا، یہ ساری جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ ساری اس کے پاس لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اسے کھلاؤ، اور پھر جو وہ بچا دے وہ لے کر آنا، اللہ اس میں برکتیں اتار دے گا، اللہ کی طرف سے اس میں برکتیں آ جائیں گی، وہ واپس لے کر آ جانا۔ یہ جو میں اب لے جا رہا ہوں نا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لے جا رہا، یہ لے جانے میں میری اب اپنی مرضی نہیں ہے، یہ مرضی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو وہ بچائے وہ لے آنا، اس میں اللہ برکتیں اتار دے گا، برکتیں داخل کر دے گا۔ اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ جاؤ اس اللہ کے ولی کی خدمت، اللہ کا دوست آیا ہوا ہے، اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اللہ والا، تم نے سارا کھانا اس کے لیے لے جاؤ، اور بدلے میں تمہاری ضمانت لے رہا ہوں، تمہیں جنت عطا فرما دی، تمہیں جنت عطا فرما دی، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی اس کو بشارت دے دی۔ جب اس نے پوچھا اس نے ساری بات بتا دی، تاجر کو سارا معاملہ، مالدار کو، کہ یہ جو میں لایا ہوں میں جانتا نہیں، میں اسے جانتا نہیں، لایا ہوں تو کیوں لایا ہوں، نہ اس کے لیے کوئی بنانے کا ارادہ ہمارا ہے، لیکن جب اللہ سے لو لگائی اس عاشق رسول نے، تو اللہ نے دیکھیے اس کی دعا کی برکت سے، اس کی بظاہر یہ التجا کر رہا ہے، لیکن اس اللہ کے ولی کو معلوم ہے کہ اس بستی کے اندر کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جو سال بھر سے اپنی خواہشوں کو مار رہا ہے، سال بھر سے جس کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، سال بھر سے جس کی تمنا، تو میری تمنا کچھ نہیں، اگر ان کی تمنا پوری ہو گئی تو میری تمنا پوری ہو گئی، ان کی تمنا پوری ہو گئی تو اب سوال اٹھ سکتا ہے کہ یار یہ اللہ والے کیسے ہیں، اللہ والے تو وہ کہہ رہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں اتنے سارے کھانے اللہ والے، تو اللہ والے اپنے نہیں، ہاں ان کا اپنا کچھ نہیں تھا، اپنا تو انہوں نے بس چکھ لیا بقدر ضرورت، لے جاؤ سب، اب اس میں برکت آ جائے گی، اب اس میں برکت آ جائے گی۔ جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو تاجر جو یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں کھلا دیتا، مجھ سے کہتا میں کھلا دیتا، یہ اللہ سے نہیں کہہ رہا، مجھے سنا رہا ہے، اب نہیں کھلاؤں گا اسے، کیا کہا اس نے، اب نہیں کھلاؤں گا، ہم نہیں، تو تیرا مال تو اپنے پاس ہے، ہاں اب دیکھ تیرا مال تیرے کسی بھی خاک ہے تیرا مال۔ جب انہیں ساری بات سنا دی تو تاجر نے، مالدار نے پلٹ کے کہا یہ تم اتنا سارا جو بنا کر لائے ہو نا، سارا کھانا، ساری چیزیں، اس میں تمہارا کتنا خرچ ہوا ہوگا، کیا خرچ ہوا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ کشرفی کا ایک حصہ، تھوڑا سا ایک حصہ خرچ ہوا ہے۔ تو وہ پلٹ کے کہنے لگا تم ایسا کرو میرے سے 10 اشرفیاں لے لو، میرے سے 10 اشرفیاں لے لو، اور جو انعام تم کو مل رہا ہے نا اس میں مجھے حصے دار بنا لو، پارٹنر بنا لو، حصے دار بنا لو۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گو، ناممکن نہیں ہے، یہ ناممکن۔
وہ پلٹ کے کہنے لگا تم 10 اشرفیاں لے لو، 20 اشرفیاں لے لو، کتنی لے لو؟ 20 اشرفیاں لے لو، 20 نہیں لے رہے 50 لے لو، 50 نہیں 100 لے لو، 10 سے چلا اور کام ہو گیا اب 100 اشرفیاں. یہ تو بیٹھے بیٹھے مالدار ہو گیا، بیٹھے بیٹھے. اگر 1 تولے کی 1 اشرفی ہوئی تو 100 تولے آ رہا ہے، کتنے کا ہوگا؟ لاکھوں. 40,000 روپے کا 1 تولہ ہے، 44 کا تو 10 تولے کتنے کا ہو گیا؟ 44 لاکھ تو 10 تولے اور 100 تولے. چلے 100 اشرفیاں لے لو اور مجھے حصے دار بنا لو. تو اس نے کہا غریب مزدور نے کہ نادان، تو اگر زمین بھر کر آسمان بھر کر بھی دولت دینا تو جو ضمانت مجھے مل چکی ہے اس عمل کے بدلے میں، اس ضمانت کے سامنے یہ کوڑا ہے تیری ساری دولت زمین اور آسمان کے بدلے. مجھ کو ضمانت ملی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنت کی ضمانت، جنت کی ضمانت ملی ہے. جب انسان پکا مومن بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو اس سے وہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو سوائے اللہ کی قدرت کے کسی سے ظاہر نہیں. اللہ مومن کو، اللہ اپنے ولی کو، اپنے دوست کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے، اپنی شان قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے. اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کی امت کے اندر اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہوگا. اللہ نے ہم کو وہ نبی عطا فرمایا جو ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ اور بنا، وہ اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ محتاج ہے ان کی رحمت کا، کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کی رحمت کی تجلی ہے جو یہ عالم اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے. اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو جہان بننے کے بعد بھی اندھیروں کے اندر ڈوبا رہتا. یہ جو اجالے ہیں، یہ روشنیاں ہیں، یہ جو رحمتیں ہیں، یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے پیارے نبی ہیں کہ اگر دھوپ کے اندر آنکھ اپنی اٹھا دیں تو بارش برسنے لگے، اور اگر اندھیروں میں مسکرا دیں تو اجالے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی پیاری پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر کے اندر تھوڑا سا تیل کا چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، میں اس چراغ کی روشنی کے اندر کپڑا سی رہی تھی. اچانک چراغ بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا تھا. اتنی دیر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ کی آمد سے پہلے سوئی تلاش کر رہی تھی اندھیرے میں، لیکن اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آئی. اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے گھر میں ایسا اجالا ہو گیا کہ مجھے وہ گری ہوئی سوئی بھی نظر آ گئی. اسی لیے عاشق نے کہا آنکھ اٹھ جائے بھری دھوپ میں ساون برسے، مسکرا دو تو اندھیروں میں اجالا ہو جائے، مسکرا دو تو کیوں نہ کونین سے منہ پھیر لے وہ دیوانہ، غم تیرا جس کے مقدر کا سہارا ہو جائے، اور جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے، تم جسے چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، تم جسے چاہو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوتا ہے، اللہ اس کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے، انسان کے تصور سے دور ہے۔ انہی اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں غوث الاعظم پیران پیر دستگیر ہیں، جن کو اللہ نے اپنی صفات کا ہی نہیں بلکہ اپنی قدرت کا بھی مظہر بنایا۔ آپ نے ایسے ایسے مردوں کو زندہ کر دیا جو سینکڑوں سال پرانی قبر میں گئے ہوئے تھے، جن کی صدیاں گزر گئیں، مہینہ 2 مہینے یا سال 2 سال نہیں بلکہ کئی سو سال پرانی قبر والے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا غوث الاعظم نے۔ غوث الاعظم نے ملک الموت کے ہاتھ سے روح کو چھین کر واپس زندہ کر دیا، ملک الموت کے ہاتھ سے روح لے لی۔ غوث الاعظم نے مرغی ذبح ہونے کے بعد، پکنے کے بعد، کھانے کے بعد ہڈیوں پر دعا کری، بسم اللہ کا، تو وہ ہڈیاں جو تھی وہ مرغی بن کر کھڑی ہو گئی، زندہ تیار ہو گئی۔ غوث الاعظم نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات جو کسی کو نہیں ملی، آپ نے ایک اشارے میں اسے نکال دیا۔ غوث الاعظم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ بشارت سننے کو ملی کہ جس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ جنتی ہے۔ 470 ہجری کے اندر بغداد ایران کے قرب و جوار کے علاقے کے اندر جیلان جس کو کہتے ہیں، وہاں غوث الاعظم پیدا ہوئے، اور 400 اور 561 ہجری تک آپ نے زمین کے اوپر اپنا وقت گزارا۔ 91 سال تک اللہ کے بندوں کو واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی۔ آپ کی تقریر، آپ کا علم، آپ کا عمل ایسا تھا کہ جب آپ بیان فرماتے تھے نا تو آپ کا بیان سننے کے لیے انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آیا کرتے تھے، اور اس وقت کے بڑے بڑے عالم جمع ہوا کرتے تھے، آسمان کے فرشتے آتے تھے، بعض اوقات نبیوں کی جماعت آتی تھی غوث الاعظم کا واز سننے کے لیے جب آپ بیان فرمائیں۔ 400 عالم ایک وقت کے اندر آپ کی واز سننے کے اندر موجود ہوتے تھے اور آپ کا واز لکھا کرتے تھے۔ غوث الاعظم اپنے زمانے کے ایسے زبردست اللہ کے بنی ہیں، غوث الاعظم کی وجہ سے ہی دوبارہ اسلام سمجھ لو زندہ ہوا ہے۔ اگر غوث الاعظم کو اللہ پیدا نہ کرتا تو جیسے کربلا کے اندر اسلام میں بگاڑ آیا تھا، ایسے پھر 5ویں صدی کے اندر پھر بگاڑ آیا۔ 400 سال گزرنے کے بعد 5ویں صدی میں پھر حضرت غوث الاعظم نے پھر اسلام کو زندہ کیا۔ جب جب اسلام میں بگاڑ آتا ہے تب تب اللہ اپنے کسی بنی کو ظاہر کرتا ہے، کبھی وہ مجدد بن کے چمکتا ہے، کبھی وہ غوث بن کے چمکتا ہے، کبھی وہ قطب بن کے چمکتا ہے، کبھی ابدال بن کر چمکتا ہے۔ 356 ولی دنیا میں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ 300 ولی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ کائنات ارضی کا نظام اللہ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے، ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے والے سے اس کی جگہ پوری کر دی جاتی ہے۔ جب تک ولیوں کا دور زمین پر ہے، ولی موجود ہیں، تب تک دنیا قائم ہے، تب تک۔ اور جب ولیوں کا دور ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا، پھر سمجھ لو دنیا میں ایک افراتفری بچ جائے گی، نفس نفسی کا عالم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، پھر قیامت آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع بنائے اور نبی کے چاہنے والوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ نبی کی سنتوں پر، نبی کے طریقے پر ہم جب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب نبی کے چاہنے والوں سے محبت کریں گے، اور ان سے محبت کریں گے تو وہ نبی کے راستے پر لے کر جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر وقت نماز میں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، وہ اللہ والے ہیں، وہ نبی سے محبت رکھنے والے، جب ہم ان سے جڑیں گے وہ نبی کے راستے پر ہمیں گامزن فرمائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے بندوں اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اتباع کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔